بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ پروگرام تذکرہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ پروگرام کے ابتدا میں بھی میں نے کئی بار کہا کہ کل انشاءاللہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ ہے، اور اسی حوالے سے پروگرام کو مرتب کیا امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی اور مذہبی رہنمائی۔ اور پروگرام کے وقفے سے پہلے ہمارے مقصود حسین صاحب نے واٹ فورڈ سے سوال کیا تھا، ہم فوراً بغیر وقت ضائع کیے قبلہ مولانا ظفر عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں سوال کے جواب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصود حسین شاہ صاحب، شکریہ آپ کے سوال کا۔ یقیناً یہ درست ہے کہ ہمارے پاس اہل سنت برادران کے مقابلے میں ایک تو سلسلہ ہے معصومین کا خود وجود رکھتے ہیں، معصومین جو کلام سرور کائنات، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تفسیر جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مسلمانوں تک اور مومنین تک پہنچاتے ہیں، اور دوسری طرف رسول اکرم کی رحلت کے بعد فوراً، جیسا کہ مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ حدیث جو ہے وہ ان کو لکھنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور لکھنے سے جو منع کر دیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ کمپائل نہیں کی جا رہی تھی، نہیں لکھی جا رہی تھی۔ جبکہ ہمارے ہاں جو ہے یعنی ایک میں نے روایت جو ہے وہ دیکھی جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی، اور اس روایت کے اندر میں مطلب یہ ہے کہ بڑا عجیب ہو گیا کہ میں خود متحیر ہوا کہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث جو ہے وہ پیپر پر لکھی تھی آپ نے، اور وہ کنیز سے کہتی ہیں کہ وہ حدیث لے آؤ، اور وہ پیپر نہ مل سکا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ حسن و حسین کی طرح پیاری ہیں حدیثیں۔ ایک طرف یہ علم کا اس طریقے سے لکھا جانا، اور امام امیر المومنین کا خود غلام جو ہے وہ امیر المومنین سے نقل کر رہا ہے، جناب سیدہ نقل کر رہی ہیں جس کو مصحف جو ہے وہ سیدہ طاہرہ کہا جاتا ہے، امیر المومنین خود قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر نقل کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور احادیث کو لکھا جا رہا ہے، ایک طرف یہ احادیث کو لکھا جا رہا ہے، اور پورا پھر اس کے بعد جب پھر دور ظلم و بربریت کا آیا اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام کو فرصت ملی تو پھر درس شروع ہو گئے، اور اس کے بعد بھی احادیث کو لکھنا جو ہے شروع کر دیا گیا۔ جبکہ میں نے عرض کیا کہ حسن ابن علی الوشاہ نے یہ کہا کہ تقریباً 6000 کتابیں وہ لکھ چکے تھے کوفے کے اندر۔ امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں اس نے دیکھا کہ کوفے کی مسجد کے اندر ایسے 900 علماء بیٹھے تھے کہ جن کے ہاں سے جو ہے وہ 6000 کتب جو ہے وہ لکھ دی گئی تھی۔ یہاں پر اب جو ہے وہ 195 کے اندر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 195 میں جو ہے وہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حکمرانوں نے مختلف لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ جو ہے وہ حدیثیں جو ہیں وہ اب اس کے بعد جو ہے وہ تیار کریں اور نقل کریں اور بیان کریں لوگوں کو کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ اور اس کے بعد ایک دوسری بات، عجیب بات، کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا، اس وقت بھی دو چیزیں ہوئی تھیں۔ ایک تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ شیعہ بنا کر بھیج دیا گیا تھا، ان کے دو طرز کے لوگوں کو، کہ ان کے اندر بیٹھ جاؤ اور ان کی جو نقل کردہ احادیث ہیں ان احادیث کو توڑ مروڑ کر پیش کرو لوگوں کے سامنے۔ تو کئی کردار ہیں اور کریکٹر ہیں کہ جو کسی وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے کوئی دن آیا تو ان کی مخصوصی کے اندر جو ہے انشاءاللہ عرض کروں گا ان کریکٹرز کو، کہ جن کریکٹرز نے جو ہے وہ صرف یہ کردار ادا کیا کہ وہ احادیث جو ہے، مثلا یہ ہے کہ ایک شیعہ محدث ہے۔ قبلہ کالر لے لیں؟ جی ہاں لے لیجیے۔ جی السلام علیکم، سید علی جان صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی اور میرے محترم علماء اکرام کو بھی بہت بہت السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قبلہ محترم کی گفتگو جو فرما رہے ہیں مولانا ظفر عباس صاحب، بہت ہی ایک نئے پہلو سے
ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے اور بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ہر ایک عام فہم میرے جیسے بندے کے سمجھ میں بات آ رہی ہے. اسی پر میرا سوال آج آپ سے یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے، حدیث مبارکہ جتنی بھی ہے، کیا سب سے بڑا ظلم یہ نہیں کیا گیا کہ جس نے بھی اپنا موقف پیش کیا اس نے حدیث ہی کو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا، چاہے وہ سچی تھی چاہے کسی نے جھوٹی گاڑ لی، اور بہتان رسول پر باندھ کر لوگوں نے اپنے مفاد اس حدیث کے لیے اسے حاصل نہیں کیے، اور سچی حدیث کے مقابلے میں ایک جھوٹی حدیث لا کر کھڑی نہیں کی. تو کیا اس حدیث کے بیان کرنے میں اسلام کو زیادہ نقصان نہیں ہوا؟ شکریہ جی. بہت شکریہ سید علی جان صاحب. قبلہ آپ اپنی گفتگو مکمل کریں، پھر ہم جعفر صاحب، مہدی جعفر صاحب کی طرف چلیں گے. تو یقیناً یہ جو ہے یہ ہم ایسے احادیث کو، اور یہ امتحان بڑھ گیا ہے. سید علی جان شاہ صاحب کا بھی میں اسی کے اندر جو ہے وہ جواب دے دوں کہ یہ امتحان بڑھ گیا ہے. احادیث کے اندر جو رد و بدل ہوا، احادیث کے اندر جو توڑ موڑ ہوا، اس کے اندر جو ہے مذہب کو یقیناً، جیسا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ مذہب کو زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن یہ آزمائش بڑھ گئی ہے، اور آزمائش بڑی، علماء حقہ کی آزمائش بڑی. اب اسی وجہ سے علماء حقہ کو بہت ہی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ کون سی حدیث لیں. آیا کہیں پر کسی جو ہے وہ اس کا تو نہیں اثر ہوا کہ کوئی جو ہے اس کے اندر روایت کے اندر جو ہے وہ کوئی اپنی طرف سے گھڑ کے بنا لی گئی. اسی لیے بعض اوقات ہماری کتب میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کے اوپر، جن کو لے کر وہ دوسرے جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ دوسرے لوگوں نے ان کو چینج کر کے اور تبدیل کر کے جو ہے وہ حدیثوں کو جو ہے وہ پیش کر دیا. جیسا کہ اسی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جو ہے وہ فرمایا کہ جو ہے وہ یعنی اس قسم کی حدیث کو ارشاد فرمائی، اور دوسرے لوگوں نے جو ہے اس کو غلط الفاظ میں بیان کیا تو آپ نے اس کو رد کیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا. اکثر معصومین کے زمانے میں ہوا. ایک تو یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایسے لوگ گھس گئے تھے کہ جو صحیح حدیثوں کو بھی جو ہے توڑ مروڑے. اور دوسرا یہ کہ کچھ غلات لوگ، غالی لوگ جو ہیں، ان کو بھی ان کی صف داخل کر دیا گیا تھا کہ وہ بھی ان سے حدیث نقل کر کے وہ غلو کی تشہیر کریں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں حسن صاحب لندن سے. السلام علیکم حسن صاحب. جی السلام علیکم دونوں علماء کو بھی اور آپ کو بھی اسلام بھائی بہت بہت سلام. جی آقا، میرا سوال مولانا ملک ظفر صاحب سے ہے. آقا یہ سوال میں نے ایک اور چینل پہ بھی پوچھا تھا، اپنے ہی چینل پہ، تو جواب نہیں مل سکا. وہ یہ کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا سے مراد اہل بیت ہیں، ان کو تخلیق کیا. تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جب اس حدیث کی تشریح کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ، یعنی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ تو امام نے جواب دیا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر میں چھپا ہوا تھا. تو میرے نزدیک تو اس میں توحید پہ اشکال آتا ہے، لیکن آپ کیونکہ عالم ہیں تو آپ ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں. تو میں نے یہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا. شکریہ. بہت شکریہ حسن صاحب. آپ کے سوال کا جواب ضرور لیں گے. میں قبلہ جعفر مہدی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. وہی جو ہمارا عنوان ہے پروگرام کا کہ ان کی امام محمد باقر علیہ السلام کی علمی اور مذہبی رہنمائی اپنے زمانے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ ایک مکمل پروگرام چاہیے تذکرہ. جی ایک اچھا موضوع ہے کہ احادیث صحیحہ اور احادیث موضوعہ کیسے پہچان ہو، اور کتب احادیث کے متعلق یقیناً ایک ہم پروگرام رکھیں گے تذکرہ. بس ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی میں کہ بعض دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ فلاں کتاب کو نہیں مانتے جس کو صحیح کہا جا رہا ہے، اور اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ بھئی ہر حدیث سے لکھنے سے پہلے یہ کام کیا، خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے. بہرحال میں اتنا ہی کہا کرتا ہوں، اکثر جب دوست پوچھتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی ان روات حدیث کے اندر، کیونکہ انہی ادوار میں وہ لکھی جا رہی ہے کہ جب معصومین
موجود ہیں اور کسی بھی معصوم سے یا تو بہت کم 1 2 یا 4 یا بالکل ہی نہیں لیا صادقین سے یا باقی ائمہ سے، امام علی رضا علیہ السلام سے روایت نہیں لی جا رہی، یعنی جو ان جیسی ہستیوں کو معتبر نہیں سمجھتا ہم اس کی کتاب کو معتبر نہیں سمجھتے. سبحان اللہ. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ روات کے اندر انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا اس میں عرض کروں گا کہ ان جیسے صادق ہستیوں کو تو وہ معتبر نہیں مان رہے، ان کی روایت نہیں لے رہا، اور اس کے مقابلے میں خوارج، جو مسلم خوارج ہیں جس کو سب نے تسلیم کیا کہ خارجی تھا، وہ روات کے اندر موجود ہے. قاتلین امام حسین علیہ السلام موجود ہیں روات کے اندر. ناسبی موجود ہیں جن کا کھل عداوت اہل بیت سے. تو جب یہ معیار ہو ایسے مؤلف کا، جو مرتب کرنے والے کا، اگر کہ ان جیسے سچے اور صادق اور آل رسول کے افراد کو جو اپنے زمانے کے ازہد، زاہد ترین، عابد ترین، صادق ترین ہستیاں گزری ہوں، ان کو چھوڑ کے اس نے اگر روات میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہو تو وہ کلام، وہ حدیثیں ہم کیسے اس کو معتبر سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ آپ سے میں چاہوں گا کہ یہ جو آج پوری مکمل گفتگو رہی ہے اس کو یعنی ایک طرح سے اگر آپ وائنڈ اپ کرنا چاہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین اب جوائن کر رہے ہیں وہ سب چیزیں مختصراً پالیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں وہ جو مومن نے ایک سوال کیا تھا حسن صاحب نے، ان کو جواب عرض کر دوں کہ یہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایک اس پردے میں تھے کہ جو پردہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. جب کوئی بھی نہیں تھا تو اس پردے کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا پردہ تھا. وہ اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ پردہ کیا تھا. اور کوئی پردہ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی اس کو جاننے والا سمجھنے والا نہیں تھا. اور یہی پردہ تھا کہ جو ہے وہ کوئی جاننے اور سمجھنے والا جب جو ہے وہ یعنی پیدا کر دیا گیا تو پھر اس کے بعد وہ خالق ہے، وہ کون مانے کہ وہ خالق ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں کہ جو مانے. تو جو ہے محمد و آل محمد کو پیدا فرمایا اور وہ پھر خالق اور رازق اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کیا، اور ان کے تسلیم کے بعد اس کی جو ہے وہ صفات جو ہیں وہ سامنے آئیں. اور یہ جو روایت ہے وہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ یہ روایت ایسی روایت کوئی ہوگی، اور اگر ہوگی بھی تو یہ قرآن کے خلاف ہے. اگر قرآن کے کو خلاف روایت ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو کسی چادر کے اندر بند کرنا، چادر تطہیر کا تقدس اپنی جگہ پر ہے، وہ بزرگی اپنی جگہ پر ہے، لیکن توحید کو چادر کے اندر بند کرنا یہ جو ہے یہ توحید کے خود خلاف ہے کہ توحید کہیں کسی جگہ پر محدود جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اور کسی بھی طریقے سے اس کی حد معین کر دینا یہ درست نہیں ہے. یہ قرآن، حدیث اور ائمہ معصومین کے اقوال کے خلاف ہے جو بہت سے اقوال ہیں. اس لیے اس روایت کو کسی طریقے سے تسلیم کرنا درست نہیں ہے. بلکہ جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت سی احادیث جو ہیں ہماری کتابوں میں وہ بنائی گئیں اس طریقے سے جو ہے وہ تاکہ ان کے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ نقص پیدا ہو جائے. تو یہ ہے، اور ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام کی ریویژن ہوئی ہے، دین اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ریوائز ہوا ہے اور ریویژن ہوئی ہے صحیح دین اسلام کو، تو وہ ریوائز جو کیا گیا ہے، اس کا ریویژن جو ہوا ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں. اور یقیناً وہ ہمارے لیے وہ ایسا یعنی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ جس تاریخ کے حصے کو ہم ہر لحاظ سے اسلام کے لیے سنہرا اور گولڈن جو ہے وہ تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ امام محمد باقر علیہ السلام کے شیعوں کے لیے جو ہے وہ چند باتیں کہ وہ یعنی آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے کردار کے لیے، اپنے کرداروں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے کہ اے شیعو، اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم کسی پر ظلم نہ کرنا. پہلی بات، اگر تمہیں کوئی دھوکہ دے تو تم دھوکہ نہ دینا. اگر تمہاری کسی سچی بات کو کوئی جھٹلا دے تو اس پر غصہ نہ کرنا. یہ میری باتوں کو آپ سن کے پھر بعد میں غور کیجئے گا کہ امام علیہ السلام کا کلام ہی ایسا ہو سکتا ہے.
اگر تمہیں سچی بات پر جھٹلایا جائے تو غصہ نہ کرو، اگر تمہاری تعریف و مدح کی جائے تو اس پر خوش نہ ہونا، اور اگر تمہیں برا کہا جائے تو اس پر ہائے واویلا نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شیعہ علی وہ ہیں کہ جو ہماری ولایت کشادہ دلی سے قبول کرتے ہیں، تنگ نظری سے قبول نہیں کرتے کہ اگر کوئی تھوڑا سا اعتراض آ جائے تو کہہ لے کہ نہیں اب یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، نہیں، کھلے دل سے، اوپن ہارٹڈ، ایسا کہ صاف ستھرا، کوئی کسی قسم کی لچک نہ ہو، کوئی کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، کوئی قسم کا داغ نہ ہو، صاف ستھری ولایت کا اقرار جو ہے وہ ہمارے شیعہ کرتے ہیں۔ کوئی وہ جو ہے نا دھندلی سی یا وہ داغ دغ والی جو ہے وہ ولایت اور محبت ہماری نہیں ہوتی ہے، ایک بات۔ اور پھر جو ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ بھی نشانی ہے شیعوں کی، اور دین کو زندہ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ غصے میں ہوں تو ظلم نہیں کرتے، خوش ہوں تو حد سے تجاوز نہیں کرتے، پڑوسیوں کے لیے بھی باعث برکت ہوتے ہیں، اور تعلق داروں کے لیے سلامتی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ دعا ہے خداوند عالم سے کہ انہی معصومین کے امامین، ہمامین، صادقین، باقرین کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان کے جو ہے وہ فرمائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی امین۔ ہمارے ساتھ ہیں نقوی صاحب گلاسگو سے۔ السلام علیکم نقوی صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا علماء اکرام کا کہ ماشاءاللہ ہمیں ایسا موقع ملا کہ ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے گھر بیٹھے۔ ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ میں ہدایت ٹی وی کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے ہمارے لیے علم اتنا آسان کر دیا کہ اب ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، گھر بیٹھے ہمیں علم مل رہا ہے۔ یہ سب سے پہلی یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، علماء اکرام اور ہدایت ٹی وی بھی۔ تو قبلہ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ حدیث کے متعلق کہ کچھ عرصہ پہلے پیچھے اگر چلے جائیں تو اس وقت ہر دور میں ہمارے امام موجود ہوتے تھے۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مسئلہ بنتا تھا حدیث کے سچے یا جھوٹے ہونے کا تو وہ امام کے پاس چلے جاتے تھے اور ان سے وہ اس کی تصدیق کرا لیتے تھے، اور وہ چونکہ علم لدنی کے مالک تھے وہ ہر چیز بتا دیتے تھے۔ اور جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت حنیف کو بتایا جو بخاری کے ہیں لکھنے والے، ان کو بھی ایک دفعہ تنبیہ کی کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو جو غیر ضروری ہوں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت امام موجود تھے، لیکن آج کے دور میں ہمارا عقیدہ تھا کہ امام ہیں لیکن غیبت میں ہیں۔ لیکن جو لوگ جن کا عقیدہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ امام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے لیے کیسے یہ مشکل آسان ہوگی کہ ہم علماء کرام کی طرف جائیں تو وہ اپنی اپنی کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی تشریحات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں۔ تو ہم اس کھچڑی جو پک چکی ہے اس میں ہم کس طریقے سے آج صحیح حدیث اور غلط حدیث کو جو ہے جھوٹی حدیث کو کس طرح ہم حاصل کر پائیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے، جبکہ ہمارے امام بھی غائب ہیں اور ہمیں علماء جو ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں کے اور اپنے اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے سچ بنا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ کیسا رستہ ہوگا کہ ہم کیسے اس کو صحیح طریقے سے جانچ سکیں گے؟ تھینک یو جی، مہربانی۔ جی بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے گلاسگو سے کال کی، اور ایک کالر اور ہیں، کال لے لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ اچھا، یہ ہمارے آخری کالر تھے، اور قبلہ کیا آپ چاہیں گے کہ نقوی صاحب کی کال کو مختصراً جواب آج کی حد تک دے دیا جائے؟ سوال ان کا ظاہراً مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا اپنے لیے نہیں ہے، اس کے ذریعے وہ پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آج کے دور میں ظاہر احادیث کو کس طرح سے پرکھا جائے۔ جی بہترین جو چیز موجود ہے، قرآن موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے۔ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جو ظاہراً قرآن سے مطابقت نہیں کر رہی تو معصوم بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کو دیوار پہ دے مارو۔ وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی کہ جو قرآن کے خلاف جا رہی ہو۔ تو بہت ساری واضح حدیثیں ایسی ہیں جو عصمت کے خلاف ہیں، جو قرآن کی واضح جو صریح آیات ہیں ان کے خلاف جاری ہوتی ہیں۔ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ حدیث واضح ہے۔ یہ تو ایک پیمانہ ہے قرآن مجید، اور پھر دوسرے علمی پیمانے موجود ہیں، علم و رجال کی کتب موجود ہیں،
اور احادیث کی اصناف بیان کر دی گئی ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی خبر واحد ہے. تو اس طرح پہ بھی حدیث کو پرکھا جا سکتا ہے، ان معیاروں کے اوپر بھی. تو یہ بھی ایک قاعدہ موجود ہے علماء کے نزدیک، علماء احادیث کے نزدیک. جی آپ قبلہ کچھ اس سلسلے میں؟ ہاں، تو گزارش یہ ہے کہ بجا ہے ان کا ایک عام فہم سی بات جو ہے وہ بتانا ضروری ہے. مولانا قبلہ ایک علمی طریقے سے جو ہے وہ حل اس کا بتا رہے تھے. یہ سوال ایک عام آدمی کا ہے اور عام آدمی کی سوچ ہے. تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ جتنے بھی تقریباً شیعہ اصول تھے، پرنسپلز تھے، ان کے بارے میں احادیث چھان بین کر کے جو ہے وہ باقاعدہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام جو 11 ائمہ سے پوچھ کر جو ہے وہ صاف بتا دی گئی ہیں. ان کی چھان بین ہو چکی ہے. جیسا بھی ہے جو عام طور پر جن کی ضرورت ہے زیادہ. اور پھر احادیث دو قسم کی ہیں، ایک عقائد کے بارے میں اور ایک فقہ کے بارے میں. تو جو عقائد کے بارے میں احادیث ہیں ان کی جو ایک یعنی ضرورت ہے ہمیں جس عقیدے کی، اس کے بارے میں احادیث جو ہیں بالکل کلیئر کٹ ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی شائبے کی بات نہیں ہے. اور ان کو اگر زیادہ دقت ہو قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ موازنہ کر کے اور پھر اس کی سچائی اور اس کی تمیز کی جا سکتی ہے. وہ جو ہمارے پاس معیار موجود ہے اور اس کے لیے اصول جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس پر اپنی رائے قائم نہ کرو. واہ. جو بنیادی طور پر معصومی نے جو فرمایا ہے کہ کسی چیز کو، نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی چیز مثلا مختلف لوگ کہتے ہیں، آپ درست فرماتے ہیں کہ ایک کے پاس جائیں گے وہ کچھ کہے گا، دوسرے کے پاس جائیں گے وہ کچھ کہے گا. تو وہ جو ہے یعنی اس طریقے سے جو عقائد کے بارے میں، فیتھ کے بارے میں، بیلیف کے بارے میں جو چیزیں ہیں، اگر کوئی قرآن کی جو ہے وہ آیت سے سمجھ میں نہیں آتا، حدیث سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو پھر اپنی جو ہے وہ رائے کبھی بھی قائم نہ کریں یہاں تک کہ ظہور امام اجل اللہ فرجہ کے انتظار کریں کہ وہ آئیں گے، وہ ان چیزوں کو واضح کریں گے. یعنی خود ان سے بچیں، احتیاط کریں اور اس طریقے سے کہ اس کے اوپر اپنی رائے کوئی قائم نہ کریں. یہ ایک بہترین چیز ہے. اور دوسری جو فقہ کے بارے میں ہے کہ فقہ کے بارے میں علماء کی بہت زیادہ تحقیق ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بڑا آسان سا راستہ ہے کہ ایک مجتہد کو چن لیں اور اس مجتہد نے جو بھی کہا ہے وہ حدیث جو ہے وہ آپ اس کے بارے میں نہ زیادہ تحقیق کریں، نہ کر سکتے ہیں عامی آدمی. تو مجتہد جس کو بھی آپ نے اپنا جو ہے مجتہد مان لیا ہے اس کی تقلید میں رہیں اور اس تقلید کے اندر جو ہے وہ آپ مسائل کو جو ہے وہ اس طریقے سے جانتے رہیں اور پوچھتے رہیں. سبحان اللہ. تو نقوی صاحب آپ کو بھی بڑا تفصیلی جواب مل گیا. دونوں علماء نے ہمارے آپ کے سوال کے جواب کو کور کیا. ناظرین، پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے اور بس حالانکہ میں سمجھتا ہوں قبلہ کعبہ نے ابھی مولانا علامہ جعفر مہدی صاحب نے بھی کہا کہ اس سبجیکٹ کے لیے اور پروگرام ہونے چاہیے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیوشن کر کے آئندہ کے پروگراموں میں بھی اس سلسلے کو رکھیں. ابتداً جو قبلہ نے اور مولانا نے اور جعفر مہدی صاحب نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہی نے اسلام کا ریوائول کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے تغیرات آئے اور جو خیانتیں ہوئیں علم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اور جو ٹیررزم ہوا اس کا مقابلہ کیا، اس کے خلاف جہاد کیا سب سے پہلے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے. اور اسی وجہ سے ہم امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر العلوم کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے نئے ابواب کھولے انبیاء کے علم کے بھی. اور پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کو دعا دیتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں اپنے بزرگ عالم دین مولانا ظفر عباس صاحب سے اور جعفر مہدی صاحب سے اجازت لیتے ہوئے. خدا حافظ. حوالے امام زمانہ.